آپ کیا کامنٹ کریں گے ایک پاکستانی کی حیثیت سے؟ وہ میں بعد میں آتا ہوں کہ سارے بحران کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے اس پہ کامنٹ کریں پلیز۔ بھائی جان، آپ کے فکرے سے، آپ کے سینٹنس سے میں شروع کرتا ہوں، اور یہی ہمارا المیہ ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے، اور یہی ہمارے حالات ہیں، اور یہی یہاں بک رہا ہے کہ جب کوئی چاہتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی چاہتا ہے وہ شیطانی روپ دھار لیتا ہے، اور جب کوئی چاہتا ہے وہ شیطانی روپ دھارنے والا فرشتہ بن جاتا ہے، اور فرشتہ دوسری طرف آ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ اس کے دونوں روپ بک رہے ہیں، اور اس کے دونوں روپ کو واہ پر واہ واہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے بھائی جان کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مجھے نہیں، آپ شاہ خاور بھائی اور آپ دونوں، آپ بھی وکیل ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت مانے ہوئے وکیل ہیں، آپ دونوں قانونی حیثیت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں جو کل سے آج تک ہوا ہے اس کے بعد فل کوٹ بنتا۔ کیوں بنتا بھائی؟ دھونس سے بدلنا چاہیے، بننا چاہیے فل کوٹ، دھاندلی سے بننا چاہیے فل کوٹ، طاقت سے بننا چاہیے فل کوٹ، اور زبردستی بننا چاہیے فل کوٹ، دھمکیوں سے بننا چاہیے فل کوٹ، ایک گندی اور گٹر قسم کی مہم سے بننا چاہیے فل کوٹ۔ کیوں بھائی؟ کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ آپ کے وکیل باتیں پریس کانفرنس کرتے، وہ کہتے کہ ہماری پارٹی کا یا یہ موقف ہے، یا ہمارا یہ خیال ہے، یا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل کوٹ بنایا جائے، اور اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ ڈیسنٹ طریقہ تھا کہ وہ سیدھے جاتے عدالت میں اور کہتے کہ حضور فل کوٹ بنایا جائے۔ ایک ایک بندہ بولا ہے جو ہم سمجھے تھے کہ پتہ نہیں، بلاول صاحب کو ہم سمجھے تھے کہ وہ ابھی بھی غیر ملکی دورے پر ہے، وہ بھی خیر سے پاکستان کے دورے پر ہے، وہ بھی بولے۔ مولانا صاحب جو دودھ ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے تھے، وہ بھی بولے۔ شہباز شریف صاحب بھی کی پوری ٹیم بھی بولی، اور پھر نیچے تک سارے بولے۔ اب آپ مجھے بتائیے، مجھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دونوں فیصلوں پر تحفظات ہیں، جو فیض آباد دھرنا اور جو اوپن اینڈ شٹ کیس انہوں نے بند کیا حدیبیہ، لیکن میرے لیے تو وہ قابل احترام جج ہیں، میرا کیس ان کے پاس جائے گا، میں خوش ہوں گا۔ بلاول کو چند دن پہلے، چند ماہ پہلے کس نے حق دیا تھا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو حوالے سے کہیں کہ ڈیموکریٹ جج؟ کیا باقی سارے جج مارشل لائی جج ہیں، فوجی جج ہیں؟ خدا کے لیے تقسیم نہ کریں۔ اور دوسری بات، ایماندار ججز کے شامل ہونے سے مریم نواز صاحبہ نے کہا، کیا یہ سارے خدا نہ خواستہ بے ایمان جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ترازو ٹھیک نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ ترازو پنڈی کے جلسے میں بھی منگوایا تھا اوپر سٹیج پر، اور کیا ترازو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھ لائک مائنڈڈ ججز ہیں، آپ کے کچھ پی ایم ایل اگر یہ اینٹی ہیں تو کچھ حامی ججز بھی ہوں گے پی ایم ایل این کے، وہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور جج فکسنگ، خدا کا خوف کریں، یعنی آپ نے تو سارا کچھ فکس کر دیا۔ جب چاہتے ہیں آپ فوج پہ چڑھائیاں کر دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے اے ٹو زی، جب چاہتے ہیں فوج کو آپ غدار بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ فوج کو آپ کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ہے، اور جب چاہتے ہیں آپ فوج کے آگے سربے سجود ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں عدلیہ پر۔ یہی اعتماد نہیں تھی جس نے سپریم کورٹ پر فزیکلی حملہ کیا تھا؟ ان کو جسٹس قیوم جیسے جج چاہیے جو پوچھیں کہ بڑے بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں، میں کس طرح کا فیصلہ دوں، ایسے جج چاہیے۔ اور پھر فل کورٹ پروسیڈنگ کا بائی کاٹ کریں گے تو کر لیں بھائی بائی کاٹ۔ آپ نے عوام کا بائی کاٹ کر رکھا ہے، معیشت کا بائی کاٹ کر رکھا ہے، ڈالر کا بائی کاٹ کر رکھا ہے، مہنگائی کا بائی کاٹ کر رکھا ہے، تو اس کا بھی کر لیں۔ کاش حمزہ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگنا ہوتا تو اب تک لگ چکا ہوتا۔ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کا ہمارا گورنر کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یار، باہر آپ کا کیا حال ہے؟ 35 ارب ڈالر آپ نے دینا اس سال باہر قرضے، کشکولستان اس نے۔ اچھا، دو جملے بھائی جان، بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے، کر لو بغاوت یار۔ اب بغاوت رہ کیا گئے؟ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، عدلیہ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور سارے پنجے تمہاری طرف اٹھ رہے ہیں کہ ہم کن کارٹونوں کی اس میں زد میں ہیں، کون کارٹون ہمارے حکمران بن گئے، اور بھائی چھوڑ دے اس بات کو۔ جے آئی ٹی جب بنی تھی، مریم صاحبہ کی جے آئی ٹی جب بنی تھی، کسی ایک بندے نے اعتراض کیا، سارے پیشیاں بھگت رہے تھے۔ پھر دوسری بات ہے، مانیٹرنگ جج لگا تھا، مانیٹرنگ جج اس وقت خلاف ہوا تھا جب خلاف لگنے لگ گیا تھا جب آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ ایک منی ٹریل مانگی گئی تھی، میں لمبی کے وہ گزر گیا ماضی میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیوں انہی ججز نے، انہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی جان کے اونٹوں پر پیسہ گیا ہے،
یا فیصل آباد والی چٹوں پر پیسہ گیا، ایک فلیٹس کے آپ کے نہیں دے سکتے. کہاں آپ کا کس نے ٹرالی ٹریکٹر ثبوتوں بری جلا دی تھی؟ اچھا چھوڑ دیجئے اس کو. اب مجھے بتائیے کہ مثال کے طور پہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف رولنگ وہ جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو واہ واہ ہوتی ہے. اب مجھے آخری بات بھائی جان، یہ عمران خان صاحب صادق اور امین کس کی وجہ سے ہیں؟ مانا وہ ہوں گے صادق، اسی عدلیہ نے ڈکلیئر کیا ان کو. یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ضمانتوں پر ہیں کس کی وجہ سے؟ اسی عدلیہ کی وجہ سے. یہ شہباز شریف حمزہ جن کو اندر ہونا تھا، فرد جرم لگنی تھی، یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کس وجہ سے ہیں؟ اسی عدلیہ کی وجہ سے. جو 28-29 لوگ ضمانتوں پر ہیں اور وزیر ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اسی عدلیہ کی وجہ سے. اکیلا خوش نصیب اس ملک میں مجرم ہو کر نواز شریف ایک مرتبہ جاتی عمرہ 8 ہفتے اور اب لندن میں کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی عدلیہ کی وجہ سے. اور بھائی جان خدا کے لیے اور کیا چاہیے؟